السلام علیکم، میں ہوں ماجد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آپ سے التماس ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ ناظرین، عوام کی قوت خرید جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، کوئی سننے والا نہیں۔ لوگ کہاں جائیں، مارنا ہے تو ایک ہی بار مار ڈالیں۔ چیزیں مہنگی کرنے کی بجائے اشراف یہ کہ اخراجات کم کریں۔ IMF سے معاہدے کی سزا قوم کو کیوں دی جا رہی ہے؟ پیٹرول کی قیمت میں 26 روپے جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 17 روپے سے زائد کا اضافہ ہو گیا ہے۔ اب پیٹرول کی قیمت 331 روپے 38 پیسے جبکہ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت 392 روپے 18 پیسے ہو گئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جس وقت پیٹرول 150 روپے فی لیٹر ہوا تھا تو اس وقت یہ لوگ احتجاج کی کال دیا کرتے تھے، لیکن وہ کہاں ہیں اور چپ کیوں ہیں؟ موٹر سائیکل سوار کو اب 50 یا 100 روپے کا پیٹرول ہی نہیں ملتا۔ یہ نوبت آ گئی ہے کہ عوام اس مہنگائی سے تنگ آ چکی ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں اس گورنمنٹ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی، کیوں پراپر پالیسیز نہیں بنائی جا رہی۔ اپنا جو بھی آتا ہے اپنا کھاتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ عوام کو ان ڈاکوؤں، چوروں، لٹیروں اور مافیا کے خلاف نکلنا پڑے گا، ورنہ یہی بھگتنا پڑے گا کہ غریب آدمی کا جینا مشکل ہے۔ حمد میر صاحب نے بھی ٹویٹ کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا جب پیٹرول کی قیمت میں 2 یا 3 روپے تک کا اضافہ ہوتا تھا تو ہاہاکار جو ہے وہ مچ جاتی تھی۔ اب تو سیدھا 26 روپے فی لیٹر بڑھا دیا جاتا ہے اور بجلی کے بلوں کی ستائی عوام کی چیخ بھی نہیں نکلتی۔ اب 331 روپے فی لیٹر پیٹرول کون ڈلوائے گا؟ جس دوران ہماری گراوٹ کا سفر جاری ہے، ہم جو کبھی ایشیا کا ستارہ کہلاتے تھے آج ہم ایک کھوکھلے ڈھانچے میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ آج ہمارا ٹریڈ مارک کشکول ہے جو ہم نے اٹھایا ہوا ہے، ہر روز ہیرات ملتی ہے اور ایک دن گزرتا ہے۔ بدترین جو بات یہ ہے کہ ہم اتنے جو ہے وہ شرم سے بھی محروم ہو چکے ہیں کہ اپنے اندر جان کر دیکھیں، اپنا جائزہ لیں کہ ہم اس پستی تک کیسے پہنچے اور کیا اس بیمار ذہنیت کے خوفناک چنگل سے خود کو نکالنے کا کوئی طریقہ ہے۔ اگر کچھ اضافہ ہوا ہے وہ ریاست کی شفافیت میں، جس نے نظام انصاف کو بالکل غیر متعلق کر دیا ہے، جو ملک کے لیے آج بھی کچھ کر سکتا تھا۔ جو صاحب اختیار ہیں وہ اپنی سوچ میں تبدیلی لانے کے لیے تیار نہیں، اور جو لوگ بار بار آزمائشوں اور مصیبتوں سے گزر رہے ہیں ان کے پاس اختیارات نہ ہونے کے برابر ہے۔ ان کے گھر اور چولہے، ان کے خاندان اور کاروبار، ان کی عزت نفس اور کچھ بھی محفوظ نہیں ہے۔ اسلام آباد سپریم کورٹ نے نیب ترمیم جو کل عدم قرار دی تھی، کل جو ہے آج اس کا تفصیلی فیصلہ بھی جو ہے وہ آ چکا ہے، اور اس کے ساتھ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا 2 صفحات پر جو اختلافی نوٹ ہے وہ بھی سامنے آئے، اس کی تفصیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ چیئرمین PTI عمران خان کی جو آئینی درخواست سے متعلق مختصر فیصلہ جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے، جس کے مطابق آئینی درخواست کو قابل سماعت قرار دیتے ہوئے ایکٹ جو 2022 کے ذریعے کی گئی 10 ترامیم میں سے 9.50 کروڑ روپے کی حد سے کم بدعنوانی کے مقدمات پر نیب کا جو دائرہ اختیار ہے وہ ختم کرنے کی شک کو بھی کل عدم قرار دے دیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں جو سابق صدر اسف علی زرداری صاحب ہیں، سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب ہیں اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے خلاف توشہ خانہ ریفرنسز سمیت جتنے بھی متعدد دیگر سیاستدانوں کے خلاف جو بند ہونے والے ریفرنسز ہیں، مقدمات ہیں، وہ دوبارہ سے بحال ہو گئے ہیں، اور اس فیصلے کی روشنی میں سابق وزیر اعظم شاہد حقان باسی کے خلاف جو احتساب عدالت سے منتقل ہونے والا جو LNG ریفرنس تھا، جبکہ سابق وزیر اعظم قومی اسمبلی جو اسپیکر قومی اسمبلی ہے راجہ پرویز اشرف صاحب، ان کے خلاف احتساب عدالت سے منتقل ہونے والا جو رینٹل پاور ریفرنس ہے وہ بھی دوبارہ سے بحال ہو گیا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے جسٹس زیاض الاحسن نے کہا ہے کہ نیب 7 دن کے اندر یہ ختم کیے گئے جو ریفرنسز ہیں، تفتیش انکوائریاں احتساب عدالت کو بھیجے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس زیاض الاحسن کی جانب سے جاری کیے گئے جو مشترکہ اکثریتی فیصلے کے ذریعے نیب ترمیمی ایکٹ 2022 کے تحت ختم کیے گئے تھے، تمام ریفرنسز، تفتیش اور انکوائریاں جو ہیں وہ بحال کرنے کا جو حکم ہے وہ جاری کر دیا گیا۔ عدالت نے اپنے اکثریتی
فیصلے میں چیئرمین نیب کو 7 روز کے اندر جو ہے وہ ریفرنسز کا تمام ریکارڈ جو ہے وہ متعلقہ احتساب عدالت کو بھیجنے کا جو ہے وہ حکم جاری کیا ہے، اور عدالت نے 50 کروڑ روپے کی جو حد سے کم بدعنوانی کے جو مقدمات ہیں اس پر نیب کا جو دائرہ اختیار ہے اس کو بھی ختم کرنے کی شک کو بھی کالعدم قرار دے دیا ہے۔ اس نوعیت کے معاملات میں جو نیب کا دائرہ اختیار ہے وہ دوبارہ بحال کر دیا ہے، اور 50 کروڑ روپے سے کم بدعنوانی کے جو تمام مقدمات ہیں اس کو بحال کر کے انہیں متعلقہ احتساب عدالتوں میں جو ہے وہ بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ اس ضمن میں چلنے والی جو تفتیش ہے اور جو انکوائریاں ہیں وہ دوبارہ جاری رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اکثریتی فیصلے میں جو ٹیکس معاملات ہیں، وفاقی اور صوبائی کابینہ کے جو فیصلے ہیں، کابینہ کی کمیٹیوں کے مشترکہ مفادات کونسل، نیشنل اکنامک کونسل، نیشنل فنانس اکنامک، اسٹیٹ بینک، یہ تمام کی اقدامات وہ جو فیصلوں کو نیب کے دائرہ اختیار سے باہر کرنے سے متعلق ترامیم کی شکوں کو بھی کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ عدالت نے بدعنوانی کے جتنے بھی مقدمات میں وہ افراد جن کا براہ راست عوامی عہدیداروں سے کوئی تعلق نہ ہو نیب دائرہ اختیار سے نکالنے، سرکاری اسکیموں اور پروجیکٹس میں خرابیوں اور عوامی جو عہدیداروں کی جانب سے کیے گئے فیصلوں پر نیب کی کارروائی ہے اس کا اختیار ختم کرنے کی ترمیمی شکوں کو بھی کالعدم قرار دیا ہے۔ نیب کی جو مدت ملازمت ہے اس کو بھی 3 سال سے کم کرنے کی جو شک ہے اس کو بھی کالعدم کر کے 4 سال کی مدت ملازمت جو ہے وہ دوبارہ سے بحال کر دی گئی ہے۔ اب چلتے ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا جو اختلافی نوٹ آیا ہے اس کی طرف، اور جسٹس جو منصور علی شاہ صاحب ہیں انہوں نے اپنا علیحدہ جو ہے وہ اختلافی نوٹ جو ہے وہ اس میں عمران خان کی جو آئینی درخواست ہے اس کو خارج کرتے ہوئے قرار دیا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے نیب قوانین میں کی گئی غلط ترامیم کا نہیں بلکہ پاکستان کی کروڑوں عوام کی جانب سے منتخب کی گئی ہے، پارلیمنٹ کی بالادستی کا ہے۔ ماشاءاللہ منتخب پارلیمنٹیرین جیسا بھی کمال کرتے ہیں کہ کتنا درد ہے ان منتخب پارلیمنٹیرین کو عوام کا جن کے ووٹ سے یہ منتخب ہوتے ہیں۔ پارلیمنٹ کی قانون سازی کی طاقت کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ نیب کا قانون بنا بھی سکتی ہے اور پورے قانون کو منسوخ بھی کر سکتی ہے۔ اکثریتی ججوں چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب اور جسٹس جاز الحسن صاحب نے خود کو ایک سیاستدان عمران خان کے ایسے غیر آئینی جال میں پھنسا لیا ہے جس کے تحت پارلیمنٹ کے منظور شدہ قانون کے مقصد اور پالیسی پر ہونے والے سیاسی بحث کو سپریم کورٹ کے کمرہ عدالت میں گھسیٹ لایا گیا ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس جاز الحسن کے اکثریتی فیصلے کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا، یہ منصور علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں اس وقت اختلاف کی مکمل وجوہات جو ہے وہ قلم بند نہیں کر سکتا جو کہ بعد میں کی جائیں گی۔ تاہم میری رائے ہے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس معاملے میں بنیادی جو سوال ہے نیب قوانین میں جو مبینہ یک طرفہ ترمیم کے بارے میں نہیں بلکہ پارلیمنٹ کی اہمیت سے متعلق ہے جو کہ پاکستان کی تقریباً 240 ملین لوگوں کے منتخب نمائندوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ کیسا مذاق ہے ویسے کہ 24 کروڑ عوام کا جو ہے وہ کافی خیال ہے اس عوام کا۔ فاضل جج نے جو ہے وہ قرار دیا کہ یہ سوال پارلیمانی جمہوریت کے اہمیت اور آئین کے 3 ستونوں جو ہے وہ مقننہ انتظامیہ اور عدلیہ کے بیچ اختیارات کی تقسیم کا ہے۔ یہ سوال ان غیر منتخب ججوں پر مشتمل عدالت کے اختیارات کا ہے جو پارلیمنٹ کے بنائے گئے قانون کے مقاصد و پالیسی پر جو ہے وہ بعد النظر بغیر کسی معقول وجہ کے نظر ثانی کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے آئین میں جو درج بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ورزی کا جواز بنا رہے ہیں جس کا عدالت میں شکوک سے بالاتر کوئی ثبوت بھی پیش نہیں کیا گیا۔ فاضل جج صاحب نے یہ قرار دیا ہے کہ اکثریتی فیصلے نے آئین کے اس واضح حکم کو بھی نظر انداز کیا ہے جس میں واضح الفاظ میں کہا گیا ہے کہ ریاست اپنا اختیار جو ہے وہ منتخب نمائندوں کے ذریعے استعمال کرے گی۔ فاضل جج صاحب نے قرار دیا ہے کہ اکثریتی فیصلے نے آئین کے 3 ستونوں کے جو بیچ اختیارات کی تقسیم ہے جیسے پارلیمانی جمہوریت کی بنیادی اصولوں کو بھی نظر انداز کیا گیا ہے۔ اکثریتی ججوں جو جس میں جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ہے، جسٹس جاز الحسن صاحب ہے، انہوں نے خود کو جو ہے وہ عمران خان کے جو ہے اس غیر آئینی جال میں جو ہے وہ پھنسایا ہے۔ پاکستان میں امریکہ کے ایک سابق سفیر رچرڈ اولسن کے اخلاقیات سے متعلق قوانین کے خلاف ورزی پر 3 برس کی سزا جو ہے وہ سنائی گئی تھی، اور سابق جو سفیر رچرڈ اولسن ہے اس پر $93,400 جرمانہ بھی اسے کیا گیا تھا، اور غیر ملکی میڈیا کے مطابق 63 سالہ اولسن امریکی عدالت میں جو ہے وہ
جمعے کے روز پیش ہوئے، یعنی کہ آج، اور گزشتہ سال انہوں نے 2 جرائم کا جو ہے وہ اعتراف بھی کیا تھا۔ انہوں نے ریٹائرمنٹ کے جو 1 سال کے اندر جو قطر کے لیے لابنگ کرنے اور 30 سے فریق سے ملنے والے جو سفری فوائد تھے اس کو ظاہر کرنے میں ناکام رہنے کا جو ہے وہ اس میں اعتراف کیا تھا، اور ان کو جو ہے وہ جو قید کی سزا ہے وہ نہیں سنائی گئی۔ امریکن جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں ان کی خدمات کو مد نظر آ کے ان کو صرف اور صرف جرمانہ جو ہے وہ ان کے اوپر عائد کیا جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اپنے میزبان ماجد چودھری کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔